میرا نام سرپیل ہے. بینیم آدم سرپیل. ان تین میں سے کوئی ایک خاتون بات کر رہی ہیں. یہ جو تین خواتین ہیں. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyim. میں استنبول یونیورسٹی یونیورسٹی کو کہتے ہیں یونیورسٹی. سی اس لیے لگایا ہے کیونکہ استنبول یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے. دی استنبول یونیورسٹی جس طرح ہم کہیں گے. Ben İstanbul Üniversitesi'nde تھوڑا سا کر لیتا ہوں. öğrenciyim. میں استنبول یونیورسٹی کے اندر میں öğrenciyim اسٹوڈنٹ ہوں. ازمیر لیم. ازمیر جگہ کا نام ہے، شہر ہے. ازمیر لی شہر والا، یعنی ازمیر کا. ازمیر لیم ازمیر کی ہوں. Ve ailem İzmir'de yaşıyor. اور میری فیملی، عائلہ اردو میں بھی فیملی کو کہتے ہیں. ailem İzmir'de yaşıyor. میری فیملی ازمیر میں رہتی ہے. Ben burada arkadaşlarımla kalıyorum. میں burada یہاں پر arkadaşlarımla میرے دوستوں کے ساتھ kalıyorum رہتی ہوں. Benim iki ev arkadaşım var. میرے دو گھر کے دوست ہیں. ہاں اشکول سنا لی. جی ہاں، یہ ایسا ہے کہ اصل سوال کچھ اور تھا. اصل سوال آپ نے کس سے متعلق پوچھا تھا؟ یہاں پر زیادہ تر جو کلمات ہیں وہ جی ہاں یاہو، زیادہ تر کلمات جو ہیں وہ صوفیزم سے آ رہے ہیں. صوفیہ نے جو ہے بہت سارے کلمات ایسے دیے کہ جو عام بول چال میں آ گئے. اگر آپ شکر ہو جا دیکھیں، میں نے آپ کو ایک کارٹون ریکمینڈ کیے تھے شکر ہو جا. اگر آپ وہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ یاہو کا کلمہ استعمال بھی کرتا ہے. بو نے یاہو، یہ کیا ہے یاہو اے اللہ. اب وہ اصل میں یاہو جو ہے وہ مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا ہے متکلم بھی کو کہ اے شخص، یعنی اے فلان، یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم. تو وہ اس کے اندر پورا وہ کلمہ استعمال کرتا ہے. اس کو ڈھونڈنے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگ جائے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر وہ پلے کر سکوں تو. اس کے اندر جو ہے یہ ہمیں نظر آتا ہے شکر ہو جا. یاہو کے لیے علیحدہ سے کوئی سین نہیں ہے. Biliyor musunuz? Neymiş? Uzayı varmış. Mutlaka Annen babanı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çok yoruldum yahu. Sen de yoruldun mu kara kaçan? یہ دیکھیے، چھوک یوردم یاہو سین دے یوردم کھرا کچان. یہ اپنے گدھے سے باتیں کرتے رہتے. شکر ہو جائے جائیں، یہ اصل میں ان کے بڑے زبردست کریکٹر ہیں. یہ مولوی صاحب ہیں جو پورے گاؤں کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ان کا زبردست تعلق ہے. تو پہلے وہ ہم دیکھ پڑھ رہے تھے سوردم سارے چیچے یہ. تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ او ہو اے گدھے میں بہت تھک گیا. Çok yoruldum yahu. چھوک یوردم یاہو. یہ یاہو اصل میں یہاں پر یاہو یا باری تعالیٰ یا رب ہے. اسی طرح سے باری بھی استعمال کیا جاتا ہے. بلیومسن باری، یعنی عجبہ اور باری، یہ دو لفظ جو ہیں یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو کیا آپ جانتے ہیں عجبہ یہ یا لفظ باری. میں سوچتا ہوں کی طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ
کہیں ایسا ہے کیا آپ ایسا سوچتے ہیں؟ تو اس میں سے بھی لفظ استعمال ہونے والا جو باری ہے، اس میں باری تعالی ہے کہ اے اللہ، کیا اس شخص کو یہ پتا ہے کہ فرض کر لیجئے کہ وہ گاڑی کا ٹائر آپ کے جو ہے وہ فلیٹ ہے، تو ساتھ والی گاڑی والا آپ کو کہے گا فرقندہ مسن باری، کیا آپ اس کے ساتھ، یعنی آپ کو علم ہے کہ آپ کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس کو ویسے ہی چلا رہے ہیں، وہ خراب ہو رہا ہے. تو وہ باری جو ہے وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. تو یہاں پر یہ صوفیہ کے بہت سارے الفاظ جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں. یا جو ہے یہ اصل میں وہی ہے، یاہو سے ہے، لیکن اب وہ استعمال اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ عربی کی طرح جیسے وہ ہے نا کہ یا فلان بن فلان استعمال کرنے کے لیے اس کو اب یہ کہتے ہیں، ویسے یہ اصل میں یاہو سے آیا تھا. اسی طرح اشکولسن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض بھی ہے اور وہ اس کو ڈانٹنا چاہتا ہے، لیکن صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ آپ بجائے اس کے آپ اس کو دعا ہی دیں. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اشکولسن بنو یپمان نہ اولو، کہ اللہ کرے کہ تجھے اللہ کا عشق ہو جائے، اس کو نہ کر، کیا ہوگا اگر نہ کرے گا تو تجھے نقصان تو کوئی نہیں ہے. آپ کسی کے کسی عمل سے اگر تنگ ہے تو اشکولسن بنو یپمان، یعنی اللہ کا عشق ہو جائے تجھے، ایسا نہ کر. Benim iki ev arkadaşım var. میرے دو گھر کے دوست ہیں. arkadaş دوست، ev arkadaşı roommate جسے کہتے ہیں اصل میں، ہمارے یہاں اس کی انگریزی اس طرح روم میٹ ہے. یہاں پر چونکہ طلبہ جو ہے وہ ہاؤس میٹ کہیں گے. ہاؤس میٹ یہاں پر چونکہ یہ طلبہ اور طالبات گھر وغیرہ لے کے بہت رہتے ہیں، 3 لڑکوں نے ایک گھر لے لیا، 4 لڑکیوں نے ایک گھر لے لیا، بس وہ اس میں رہ رہے ہیں، مل کے رینٹ پے کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ایو arkadaş نام کی ایک ٹرمینالوجی ہے. iki ev arkadaşım var، 2 گھر کے دوست ہیں میرے. ev arkadaşlarım yabancı، میرے گھر کے دوست جو ہیں یہ خارجی ہیں. yabancı کا مطلب ہوتا ہے اس ملک کا رہائشی، جو اس ملک کا رہائشی نہ ہو، باہر سے آیا ہوا شخص ہو، خارجی. Onlar da İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler. Onlar وہ دا چونکہ مفصل ہے، یہاں پر اسپیس دے کے لکھا گیا ہے. onlar اور دا کے اندر چونکہ خالی جگہ ہے، اس وجہ سے اس دا کا مطلب ہے بھی. دا to یعنی بھی. Onlar da İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci. وہ بھی İstanbul Üniversitesi میں inde öğrenciler students ہیں. Onların adları Marcan ve Milena. ان لوگوں کے onların adları نام مرجان ve Milena. مرجان کازاکستانlı، مرجان کازاکستان کی ہے. ve onun ana dili Kazakça، اور اس کی مادری زبان کازاک زبان ہے. مرجان İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyor. مرجان İstanbul Üniversitesi میں ترک زبان سیکھ رہی ہے. Evde ben onun derslerine yardım ediyorum. گھر پر میں اس کے دروس کو مدد کرتی ہوں. اصل میں ben ona yardım ediyorum ہے، لیکن اس کو کس چیز میں مدد کر رہی ہوں؟ تو اس کے دروس میں مدد کر رہی ہوں. onun derslerine، میں اس کے دروس کی مدد کر رہی ہوں، یعنی کہ اس کو دروس حاصل کرنے میں. derslerine yardım ediyorum. O bana her zaman، وہ مجھے ہر وقت، ہر وقت بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ مناسب کلمہ ہے. ہر زمان یہاں پر زیادہ استعمال ہوتا ہے. O bana her zaman bu ne demek diye soruyor. رپورٹ کرنے کے لیے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، تھرناک کہتے ہیں اس کو. یہ چیز جو ہے اس کا نام ہے تھرناک. تھرناک ویسے ناخن کو کہتے ہیں، ناخن کو تھرناک کہتے ہیں. tırnaklar içerisinde tırnaklar içinde کا مطلب ہے ان دو چیزوں کے درمیان میں، ایسے.
Bu ne demek? یہ کیا ہے سورو اشارتی، اس کو کہیں گے سورو اشارتی. آسان ہے، اشارت ہے یعنی اشارہ ہے یہ کسی چیز کا، اور سورو اشارتی سوال کا اشارہ ہے. سورو اشارتی دیے سوریور کہہ کے پوچھتی ہے. یہاں پر جب بھی کسی اسپیچ کو رپورٹ کیا جائے گا تو ایسے ہی لکھیں گے. اودا بینیم ایوی میں گیل دیے بارد، او بنا ایوی میں گیل یہ باغرد. اس نے او بنا بارد، یعنی یہ اصل جملہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ مجھ پر چیخا، اونچا سا اس نے کچھ کہا مجھے. اور بینیم ایوی میں گیل دیے بارد، یعنی یہ کہہ کے چیخا اس نے مجھ پر، یعنی یہ جملہ چیخا. بز اون اللہ بازن ترچے بازن انگلیزی کنوشیورس، ہم اس کے ساتھ بعض اوقات ترچے اور بعض اوقات انگریزی میں بولتے ہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں. ملینا آرنوت، ملینا البانی ہے، آرنوت البانیہ کو کہتے ہیں، المان جرمنی کو کہتے ہیں. کہ ایک تھوڑا سا گلچ ہے، انہوں نے مختلف ملکوں کو مختلف نام دیے تو آپس میں گڑبڑ ہو گئے. اگر چکشے میں کہیں گے المان یا تو وہ انگریزی میں جرمنی ہوگا، جبکہ چکشے میں جو آرنوت ہے، آرنوت اصل ملک کا نام ہے، یہ انگریزی میں البینیا کہلاتا ہے. وہ آرناوت وہ البانیہ کی رہنے والی ہے. اصل میں یہ قوم جو ہے یہ صرف البینیا میں ہے نہیں، یہ وہاں کے بہت سارے ممالک میں ہے. کوسوو میں ہے، بوسنیا میں ہے، اٹلی تک یہ لوگ آئے ہیں، معذرت گریس تک، گریس میں ہیں، بلغاریہ میں ہیں. وہاں کی جو یوگوسلاویہ کی جو ریاستیں ہیں ان میں یہ بہت سارے پائے جاتے ہیں. وہاں پر مسلمان جو ہے وہ مضبوط مسلمان انہی لوگوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. وہاں کے بس وہ مسلمان بھی اللہ، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ لوگ وہاں پر ایک مسلمان کے طور پر جانے جاتے ہیں. آرناوت و اونون آنا دلی آرناوت چھا، اور اس کی مادری زبان البانیہ کی زبان ہے. ملینا چوک زیل ترکچے کنوشیور، ملینا بہت اچھی ترکچے بولتی ہے. او شمدی اقتصاد فاکلٹیسی birinci sınıfına gidiyor، وہ اس وقت وہ ابھی یعنی آج کل اقتصاد فاکلٹیسی اقتصاد یہ اکنامکس، اقتصاد فاکلٹیسی birinci sınıfa birinci پہلی صنفہ gidiyor یعنی فرسٹ ایئر میں جاتی ہے. صنف کلاس کو کہتے ہیں، لیکن برنجی صنف کا مطلب ہے کہ فرسٹ ایئر یعنی اس پرٹیکولر ڈگری کا جو فرسٹ ایئر ہے. Onun sınıf arkadaşları Türk، اس کے کلاس میٹس صنف arkadaşları کلاس کے دوست ترک ہیں. Onun sınıfında hiç yabancı öğrenci yok، اس کی کلاس میں کوئی بھی خارجی یعنی کوئی بھی باہر سے آیا ہوا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ نہیں ہے. یابانجی öğrenci انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. onun sınıfında اس کی کلاس میں hiç yabancı öğrenci yok، بالکل بھی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. Bu yüzden Milena her zaman Türkçe konuşuyor. Bu yüzden، yüz کہتے ہیں چہرے کو، اور چہرے کو عربی میں وجہ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے بو yüzden، یہ جو اس وجہ سے اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا ایگزیکٹلی یہی ٹرانسلیشن بنتا ہے.
Bu yüzden اس وجہ سے انگریزی میں اس کا نہیں بنتا because of this face because of this actually bu yüzden اس وجہ سے Milena her zaman ہر وقت Türkçe konuşuyor ترک زبان بولتی ہے کیونکہ اس کے کلاس میٹ سب جو ہیں وہ ترک ہیں Biz hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Biz ہم hepimiz ہم سب یعنی ہم سب کے سب çok iyi بہت اچھا anlaşıyoruz ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اصل میں یہ لفظ anlamak سے ہے anlamak ہے سمجھنا ایسے ہی anlatmak ہے سمجھانا کسی کو سمجھانا anlaşmak ہے سب کا ایک دوسرے کو سمجھ لینا ایک دوسرے کی بات سمجھ لینا یعنی anlaşmak کا مطلب ہے کہ ان سب کا ایک دوسرے کو سمجھ لینا çok iyi anlaşıyoruz کا مطلب ہے کہ ہم مل جل کے رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو اچھا سمجھ لیتے ہیں we get along fine یعنی çok iyi anlaşıyoruz کا یہ مطلب بنے گا ہم سلوک سے رہتے ہیں get along fine یہ ہے evde iş bölümü yapıyoruz bölüm division bölü کہتے ہیں bölmek اصل لفظ ہے bölmek is divide تقسیم کرنا ڈیوائڈ سائن جو ہوتا ہے یعنی یہ والا سائن اس کا مطلب ہے بیلو اس کو بیلو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ڈیوائڈ کرتا ہے بیلو اس بیلو میں یعنی ہم کام کا ڈویژن کر لیتے ہیں وی ڈیوائڈ دا ورک اس بیلو میں کام تقسیم کرنا اس بل میں اپیروز ہم گھر پہ کام تقسیم کر لیتے ہیں یعنی کچھ کام کوئی کر لیتا ہے کچھ کوئی کر لیتا ہے مارجان yemek yapıyor مارجان yemek یعنی کھانا بناتی ہے بنا رہی ہے جس کا مطلب بناتی ہے Milena ve ben temizlik yapıyoruz Milena اور میں صفائی کرتے ہیں temizlik صفائی alışverişe ise beraber gidiyoruz alışverişe ise یہاں پر آنے والا اسے چونکہ پہلے 2-3 اور کام بتائے جا چکے ہیں yemek ہے temizlik ہے تو یہ تیسرا کام بتا رہے ہیں alışverişe یہاں پر آنے والے اسے کا مطلب ہے جبکہ کسی چیز کے مقابل میں اگر اسے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جبکہ whereas اسے کا ایک اور استعمال بھی ہے اور وہ جب آئے گا تو انشاءاللہ میں اسے بھی ایکسپلین کر دوں گا یہاں پر بس یہ خیال رکھیے کہ جب بھی 2 باتیں ہو رہی تھیں یا ایک بات ہو رہی تھی اور ایک اور بات آ گئی تو اس میں آنے والا اسے کا مطلب ہے whereas جبکہ مثال benim 2 tane arkadaşım var biri Ahmet diğeri Mehmet میرے 2 دوست ہیں ایک احمد ہے دیگر یعنی دوسرا Mehmet ہے Ahmet çok güzel şarkı söylüyor Mehmet ise o kadar değil Ahmet بہت اچھا گانا گاتا ہے جبکہ Mehmet اتنا اچھا نہیں گاتا Mehmet ise o kadar değil جبکہ Mehmet اتنا اچھا نہیں ہے یعنی اس طرح سے اسے کا استعمال جو ہے اس کا مطلب ہے جبکہ کسی اور چیز کے مقابل میں
Alışverişe ise beraber gidiyoruz. Jabki shopping करने के लिए, alışveriş के लिए, shopping के लिए बराबर gidiyoruz. सब यानी एक साथ जाते हैं. बराबर एक साथ. Akşamları beraber yemek yiyoruz. Şamu में akşamları şamu में यानी शाम को beraber yemek yiyoruz. एक साथ खाना खाते हैं. Ders çalışıyoruz. सबक पढ़ते हैं, सबक याद करते हैं. Ve televizyon izliyoruz. Televizyon, ये टेलीविजन को फ्रेंच करने की कोशिश की गई है. टेलीविजन izliyoruz, टेलीविजन देखते हैं. izlemek असल में होता है फॉलो करना किसी चीज को. इस जो है ये फुटप्रिंट को कहते हैं. izlemek है फॉलो, यानी किसी के नक्श कदम पर चलना, किसी के पीछे पीछे जाना. और टेलीविजन में चूंकि जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आ रहा होता है वो चलता रहता है और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, तो उस मुनासबत से टेलीविजन को या फिल्म को इज़्लेमिक इस्तेमाल किया जाता है कि स्क्रीन पर एक नक्श छोड़ता है, एक इमेज का नक्श छोड़ता है और फिर वो नक्श आगे चला जाता है और एक और नक्श आता है. तो हम चूंकि उन नकूश के पीछे चल रहे हैं तो इसलिए उसको टेलीविजन इज़्लेमिक कहते हैं. टेलीविजन izliyoruz. Hafta sonları, weekends पर hafta sonları İstanbul'da geziyoruz. Weekends पर İstanbul में घूमते फिरते हैं. Gezmek gızma से घूमना फिरना. Bazen sinemaya gidiyoruz. Baz اوقات sinema को जाते हैं. Bazen bir lokantaya gidiyoruz. Baz اوقات एक रेस्टोरेंट को जाते हैं. Ve Türk yemekleri yiyoruz. Türk yemekleri yiyoruz. तुर्क खाने खाते हैं. इसमें yemekleri में आने वाला ई जो है ये उसको तुर्क से जोड़ रहा है, यानी वो खाने जो कि तुर्क नस्ल हैं, यानी तुर्कों के खाने. Turkish cuisine. Türk yemekleri yiyoruz. तुर्क खाने खाते हैं. चूंकि उमूमी बात हो रही है तो इस वजह से Türk yemekleri नी नहीं आएगा. आम जो भी तुर्क खाने मिल जाए वो हम खा लेते हैं. Ev arkadaşlarım, मेरे घर के दोस्त Türk yemeklerini çok seviyorlar. तुर्क खानों को बहुत पसंद करते हैं. चूंकि यहाँ पर खाने वाले, यहाँ पर आने वाली चीज एक खास कैटेगरी के बारे में बात हो रही है, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना. इस वजह से इसमें नी इस्तेमाल किया गया है. यानी जो खाने के लिए जब हम जाते हैं तो Türk yemekleri yiyoruz कि आम तौर से तुर्क खाने खाते हैं. उर्दू में भी बल्कि जब हम कहेंगे तो हम उसमें को इस्तेमाल नहीं करेंगे. तुर्क खानों को खाते हैं ये जुमला मुनासिब नहीं लगेगा. तुर्क खाने खाते हैं. Türk yemekleri yiyoruz. मेरे दोस्त तुर्क खानों को बहुत पसंद करते हैं. यहाँ पर हमने को लगाया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये ई जो आखिर में लगाना था ये इसी को के लिए लगाना था. Türk yemekleri को yiyoruz, çok seviyorlar. मेरे दोस्त Türk yemekleri तुर्क खानों को बहुत पसंद करते हैं. Türk yemekleri नी, बीच में नून की इजाफत इसलिए आई कि ये वाली ई जो पहली वाली लगी है ये इजाफत के लिए लगाई गई ई है, यानी तुर्क के साथ yemekler को जोड़ने के लिए इस ई को लगाया गया है. Türk yemekleri तुर्क खाने नी çok seviyorlar को बहुत पसंद करते हैं. ये एक छोटा सा न्यूएंस था इसके अंदर. न्यूएंस ही है और इसको अंग्रेजी ही से लिया गया है. न्यूएंस is nuance, यानी छोटा सा नुक्ता, बारीक नुक्ता. incecik detay, छोटी सी पतली सी डिटेल. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. मंदरजा झैल सवालों को मतन के मुताबिक cevap दें. Serpil'in ev arkadaşları nereli ve onlar hangi dilleri konuşuyorlar?
Serpil ke ghar ke dost kahan ke hain nereli ve onlar hangi dilleri konuşuyorlar और वो लोग कौन सी जबानें बोलते हैं. Biri Kazakça konuşuyor, biri de Arnavutça konuşuyor, evet. İş bölümü ne demektir? काम को डिवाइड करना, वर्क डिवीजन ने demektir. क्या मतलब होगा इसका? İsi वजह से ne demek se पहले ये tırnaklar içinde yazmış. Tırnaklar के अंदर yazıyor, लिखा है. İş bölümü, वर्क डिवीजन क्या होगा? कोशिश कीजिए कि आप इसका कोई जवाब दें. इश bölümü ne demektir? आप इसका जवाब कैसे देंगे? इसमें ज़ाहिर है थोड़ी सी तुच्चे लगानी पड़ेगी, कोई एक दो जुमले लिखने पड़ेंगे. ये एक टर्म है जिसकी एक्सप्लेनेशन करनी है. Evet arkadaşlar, cevap bekliyorum. İş bölümü ne demektir? İş bölümü ne demektir? Arkadaşlar, bir cevap bekliyorum. कोई जवाब दीजिए. इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस सवाल को? İş bölümü ne demektir? Peki. İş bölümü demek ki, iş bölümü का मतलब है कि biz işlerimizi हम अपने कामों को işlerimizi aramızda bölüyoruz. इस bölümü का मतलब है कि हम अपने कामों को aramızda अपने बीच में bölüyoruz, डिवाइड कर लेते हैं. यानी डिवाइड कर लेते हैं, उनको तकसीम कर लेते हैं आपस में. Serpil ve arkadaşları nasıl iş bölümü yapıyorlar? Serpil और उसके दोस्त, arkadaşları का मतलब है उसके दोस्त, yani Serpil'in arkadaşları. Serpil ve arkadaşları, Serpil और उसके dost nasıl iş bölümü yapıyorlar? Biri yemek yapıyor, diğerler ise temizlik yapıyor. Ve alışverişe hep beraber çıkıyorlar. उनमें से एक biri यानी एक शख्स, उनमें से एक yemek yapıyor, खाना बनाता है. Diğerler ise बाकी लोग जबकि temizlik yapıyorlar, सफाई करते हैं. Abdullah Sadiq, raise the hand. Yes, please. You're free to use the chat room. Ve alışverişe hep beraber çıkıyorlar और shopping करने के लिए बराबर जाते हैं. Serpil ve arkadaşları hafta sonları neler yapıyorlar? Serpil और उनके दोस्त hafta sonları, weekends पर neler yapıyorlar?
Evet arkadaşlar, neler yapıyorlar? Serpil ve arkadaşları. Hafta sonu burada. Hafta sonları İstanbul'da geziyorlar. Bazen sinemaya gidiyorlar ve bazen bir lokantada Türk yemekleri yiyorlar. Peki, Milena niçin her zaman Türkçe konuşuyor? Çünkü Melena'nın sınıfında hiç kimse yabancı değil. Niçin का cevap में çünkü आता है अक्सर. Çünkü Milena की sınıfı sınıfında उसकी classroom में hiç kimse yabancı değil ve onlarla hep Türkçe konuşuyor. Çünkü Milena की क्लास में कोई भी शख्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है, yabancı नहीं है, बाहर का नहीं है, खारजी नहीं है, hiç kimse yabancı değil ve onlarla और उनके साथ yani sınıf arkadaşlarınla अपने क्लासमेट्स के साथ hep Türkçe konuşuyor, hमेशा Türkçe बोलती है, her वक्त Türkçe बोलती है, इसलिए उसकी Türkçe बहुत अच्छी है. Peki, yukarıdaki metne göre aşağıdaki cümlelere doğru ise de, yanlış ise ye yazalım. यहाँ पे आने वाला इसे, वो दूसरा वाला इसे है. यहाँ पे आने वाले इसे का मतलब होगा है तो. ऐसे. और इसे है तो. यानी यहाँ पर doğru ise दुरुस्त है तो de, yanlış ise ye, yanlış yani गलत है तो ये yazalım, लिख लें. ये असल में AR के साथ आता है. ये मुकम्मल जुमले में से इन्होंने ये इसको हज़फ कर दिया है. ये जुमला यूं होगा, eğer doğru ise de yazalım. Agar ठीक है तो de लिख लें उसकी जगह. Serpil'in evinde 3 kişi var. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış mı? Niye? Toplam 3 kişi. Biri Serpil, diğeri 2 tane arkadaşı. Doğru. Serpil'in evinde 3 kişi var. Serpil, Milena ve Marjan aynı sınıftalar. Bu doğru mu? Bu yanlış. Aynı sınıfta değil. Serpil ve Mercan yok. Milena Arnavut. Bunun Türkçesi çok iyi. Marjan bu ne demek diye soruyor. Serpil zaten Türk. O başka bir şey okuyor. Evet, yanlış. Marjan İngilizce biliyor. Marjan İngilizce biliyor. Marjan को अंग्रेजी आती है क्या? Marjan biliyor. Onunla bazen Türkçe, bazen İngilizce konuşuyoruz. Doğru. Yanlış değil bu. Bazen İngilizce konuşuyoruz. Bildiğinden konuşuyoruz ki. Bilmesek nasıl konuşuruz? Peki. Milena'nın sınıfında
Başka yabancı öğrenciler de var. Milena'nın sınıfında başka yabancı öğrenciler de var. Bu yanlış mı? Doğru mu yanlış mı bu? Hayır, bu yanlış. Doğru değil. Hiç yabancı öğrenci yok. Bakın, onun sınıfında hiç yabancı öğrenci yok. Peki, Marjan alışverişe yalnız gidiyor. Yalnız akeli. Marjan alışverişe yalnız gidiyor. Marjan खरीदारी के लिए अकेली जाती है. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Çünkü hep beraber gidiyorlar. Sab milke जाते हैं. Hep beraber gidiyorlar. Peki, metinde hangi soruların cevapları var? İşaretleyelim. इनमें से कौन से सवालों के जवाब मतन में मौजूद हैं? उनका जवाब है क्या, ये बाद में बताएंगे. Metinde hangi soruların cevapları var? İşaretleyelim. Peki, Serpil nereli? Serpil कहाँ की है? क्या इसका जवाब मौजूद है? var mı yok mu? Var. Serpil İzmirli. İzmir ki है. Serpil'in kaç kardeşi var? Bunun cevabı var mı? Bunun cevabı yok. Serpil kardeşlerinden bahsetmiyordu ya. Yok. Kardeşlerinden hiç bahsetmedi. अपने kardeş के बारे में कोई बात की ही नहीं है उसने. Serpil'in arkadaşları hangi okula gidiyor? Serpil के दोस्त कौन से स्कूल जाते हैं? Bunun cevabı var mı? Serpil'in arkadaşları hangi okula gidiyor? Hepimiz İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyiz. Var. Evet. हम सब İstanbul Üniversitesi में student हैं. Marjan ve Milena hangi dilleri konuşuyorlar? Marjan ve Milena hangi dilleri konuşuyorlar? Bazen Türkçe, bazen İngilizce var. Bunun cevabı var. Milena'nın arkadaşları hangi dilleri konuşuyor? Milena'nın arkadaşları hangi dilleri konuşuyor? Milena'nın arkadaşları hangi dilleri konuşuyor? Tabii var. Türkçe konuşuyorlar, Arnavutça konuşuyor, Kazakça konuşuyor. Hep dillerle bahsetti. Evet, bunun cevabı var. Peki, evde kim hangi işi yapıyor? Bunun cevabı var mı?